رات کو شب خون مارا گیا ہے اس قوم کے اوپر. یہ ایٹم بم سے بھی کوئی بڑا بم ہے. انہوں نے کہا جی جو بائک والے ہیں ان کو 100 روپیہ سبسڈی دیں گے. جی ایسی ہے. ایسے ہی ہے جی. آپ جا کے کسی پیٹرول پمپ پہ دیکھیں وہ مل رہی ہیں انہیں. آپ کے پاس تو تیل کی شارٹیج ہی نہیں. آپ کے پاس آلریڈی مہنگا بھی اتنا ذخیرہ موجود تھا, اس کے بعد آپ کی شپمنٹ بھی آ رہی ہے. کوئی چیز تو رکی نہیں. آپ کس وجہ سے جو ہمارے بچے ہیں, جو ہمارا فیوچر ہے, جو ہمارا مستقبل ہے, آپ نے سکولوں کالجوں کو تالے لگا دیے. ہمارے شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کے اوپر, جگر کے اوپر, سینے کے اوپر پتھر رکھ کے کہ جتنی بھی سمریز آتی ہیں مسترد کرتا ہوں. تو پھر آپ کو کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ آپ اس کو اتنے ڈیجٹس میں لے جائیں کہ عوام کی دسترس سے باہر ہو جائے. میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ پاکستان کے تاجر جو ہے وہ اس ٹائم سراپا احتجاج کیوں نہیں ہے. تاجروں نے کیا دیا ہمیں؟ آپ لوگ تو اپنے کاموں کے لیے رہتے ہیں. یہ آپ کی تنظیمیں جو ہیں, یہ پیاف ہو گئے, یہ ڈیفرنٹ قسم کے چیمبرز آف انڈسٹریز جو ہیں, آپ نے اس ملک کو کیا دیا؟ آپ لوگ صرف اپنے لیے جی رہے ہیں. اس لیے جب آپ کے اپنے اوپر بند پڑے گی آپ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. آپ پھر ایسا کریں نا کہ آپ ہمیں مار دیں. میرا خون جو انسان ہے وہ آنسو ہوتا ہے یہ بات سن کے کہ ہماری سرکار یہ کہتی ہے کہ تاجر جو ہے وہ چور ہے. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو جے پی ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. میرا نام ہے حمزہ ساجد رانا. ملک پاکستان کی اگر اس وقت بات کرتے چلیں تو ہمارے ہمسایہ ملک ایران میں ایک بہت بڑی جنگ لگی ہوئی ہے, لیکن اس جنگ کا خمیازہ بجائے ایران کے پاکستان کی عوام شاید زیادہ بھگت رہی. گزشتہ شب پیٹرول کی پرائس ایک کہتے ہیں نا سکائی راکٹ سپیڈ سے بڑھی ہے, اور جس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے اس کی پہنچ سے شاید سوائے سانس کے ہر چیز دور ہو چلی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تاجر کمیونٹی کے ایک اہم رہنما, جن سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو انجمن تاجران پاکستان ہے یا جس تاجران اتحاد گروپ آف پاکستان سے وہ منسلک ہے, ان کو کیا اس وقت سوچ, کیا اپروچ اور کیا پلان آف ایکشن بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو تاجر گروپ ہے وہ لاک ڈاؤن, ٹائم کی جو بندش ہے اور پلس پیٹرول پرائسز, ان تینوں چیزوں کے درمیان ایک گرداب میں پھنس کے رہ گئے. میری مراد ہے چودھری محمد ابو بکر صاحب سے. سر ویری وارم ویلکم. تھینک یو ویری مچ سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مدعو کیا. سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس وقت ٹھیک ہے جنگیں لگتی رہی ہیں, ماضی بعید میں بھی, آگے مستقبل میں بھی, شاید دنیا کے معاملات بہت دگرگوں ہوں, لیکن مائی فرسٹ کوسچن ٹورڈز یو از دیٹ کہ پاکستان کے اندر اس وقت پیٹرول ایک بام بن گیا, ٹھیک ہے, جس کے چھوٹے چھوٹے دھماکے ہمیں ہر حلقے میں نظر آ رہے ہیں, لیکن پرائمرلی جو ہمارا بزنس سیکٹر ہے, جو ہمارا تاجر ہے, جو ہمارا کاروباری حلقہ ہے, وہ اس کو ایک اٹامک, وہ کہتے ہیں نا اٹامک ٹکٹیکی لگی ہوئی اس کے ساتھ. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا پلان آف ایکشن کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو بات ہے وہ یہ کہوں گا کہ جس طرح رات کو شب خون مارا گیا اس قوم کے اوپر اور ایک مسلط کیا گیا, یہ جو آپ نے بم کی بات کی, یہ ایٹم بم سے بھی کوئی بڑا بم ہے, جس میں ہمارے عوام کے جذبات, ان کے بچے, ان کا گھر, ان کا کچن, ان کے اسکول کے فیسز اور جتنی لائبلٹیز ہیں, یہ اس کے اوپر ایک ایسا بم پھینکا گیا ہے. اور ایک میں یہ کہوں گا کہ ایک ظلم و ستم جو بربریت کی گئی, اس کی تاریخ نہیں ملتی. تو یہ ایک ایسا بم ہماری اس پوری کمیونٹی پہ, پورے پاکستان کی قوم کے اوپر گرایا گیا ہے, اور اس میں یہ چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے. جیسے ہمارے شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کے اوپر, جگر کے اوپر, سینے کے اوپر پتھر رکھ کے جو میں ان کی جتنی بھی سمریز آتی ہیں مسترد کرتا ہوں, تو پھر آپ کو کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ آپ اس کو اتنے ڈیجٹس میں لے جائیں کہ عوام کی دسترس سے باہر ہو جائے. جو تاجر ہے, میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ پاکستان کے تاجر جو ہے وہ اس ٹائم سراپا احتجاج کیوں نہیں ہے. کدھر ہے تاجر کی جو ہم خود دیکھیں, ہم خود اس چیز پہ اتنے پریشان ہیں, اتنے پریشان ہیں. ایک تو دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ تاجر کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. آپ اسی ہڈی کو پکڑ کے مفلوج کر رہے ہیں کہ یہ پیرالائز ہو جائیں, یہ ان کے پاؤں, ان کے ہاتھ, سب کچھ چلنا بند ہو جائے, ان کے رات کے چولہے بند ہو جائیں, ان کے گھر کے چولہے بند ہو جائیں, ان کی فیملی مر کیوں نہیں جاتی. آپ اس نوبت پہ لے آئے تاجروں کو. تاجر جو ہے وہ آپ کے ملک کی سلامتی, ملک کی بقا کے لیے جنگ لڑتا ہے. ٹھیک ہے, صبح 10 بجے جب وہ 9-10 بجے اپنی دکان کا شٹر آن کرتا ہے تو وہ اللہ کے توکل پہ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی توکل پہ اللہ اس کو رزق دیتا ہے. وہ سرو کر رہا ہے, وہ آپ ہماری جو نیشن ہے, ہماری جو عوام ہے, اس کو سرو کر رہے ہیں. لیکن ابو بکر صاحب کوسچن یہاں پہ پیدا ہوتا ہے نا, آپ تو سروس دے رہے ہیں, اوپر والے آپ کو لپ سروس دے رہے ہیں,
اس لپ سروس پہ یا اس لالی پاپ پہ جو کچھ عرصے بعد آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا کہ ہم کچھ بہتری کریں گے, کچھ معاملات لائیں تھما گے. کیا دیا جائے گا, تھما دیا گیا. ہمارے ہاتھوں میں کیا, ہمارے گلوں میں جو ہے وہ ایک بیرک جو ڈالی جاتی ہے وہ ڈال دی, توک ڈال دی. ہمارے پاؤں جو ہیں ان کو جگڑ دیا. مطلب ہم کیا کریں, ہم کدھر جائیں؟ پھر تو یہی ہے کہ ہم پھر اپنا جو تاجر کمیونٹی ہے اس کو سڑکوں پہ لے آتے ہیں, لا کے سڑکوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے کاروبار کے سارے تالے لگاتے ہیں اور بیٹھ کے اس ریاست کے سامنے اپنے سینے کو پیٹتے ہیں کہ بھائی ہمارے بھائی. میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ انٹرنیشنلی جو ہے ہم بہت سارے فیزز سے گزر رہے ہیں. اس میں سب سے اہم کریڈٹ جاتا ہے ہماری پاک فوج کو. ہمارے جو باس ہیں, ہمارے سپہ سالار ہیں عاصم منیر صاحب, خوبصورت, لیجنڈری, ایک اہم اور بہت خوبصورت شخصیت کے مالک. ہم انہیں اپنا سپر سالار مانتے ہیں. ان کی جو جی میں ان سے بالکل ملا ہوں اسلام آباد میں. کیسا پایا آپ نے انہیں؟ سر بہت خوبصورت. تھوڑا سا اس کانٹیکٹ سے ہٹکے لیکن پھر بھی جاننا ضروری ہے. سر عاصم منیر صاحب کے ساتھ میری کوئی ڈسکشن تو نہیں تھی, مگر ایک تھوڑا سا ٹائم کے لیے وہ تقریباً کوئی 30 سے 35 سیکنڈ کا ایک فیس تھا جس میں ان کے ساتھ گفتگو انٹریکشن ہوا. اور اتنی خوبصورت پرسنالٹی, اتنی خوبصورت پرسنالٹی, میں کہتا ہوں اتنا دبنگ سپہ سالار میں نے آج تک ہسٹری میں نہیں دیکھا. اور ان کی آپ دیکھیں جو یہ میرا جو انڈیا بھارت پچھلے سال جو ہوا اس کو جو ایک اچکل سی آئی تھی وہ کیسے انہوں نے ٹھنڈی کی, تو آرمی گیو اے ویری بیفٹنگ ریپلائی. ایگزیکٹلی. اور ہماری پوری دنیا میں نمبر 1 آرمی ہے, ان کا سکہ مانا جاتا ہے. آج اگر ایران میں جو ظلم اور بربریت امریکہ نے کی ہے, اور یہ میں چاہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ جنگ تھی جو ان پہ مسلط کی گئی, یہ ان کی جنگ نہیں تھی. اور یہ چیز وہ مانتے بھی ہیں. اور ٹرمپ کو آپ دیکھیں دن میں کچھ اور کہتا ہے, رات کو کچھ اور کہتا ہے. تو ہم ایران کی عوام کے ساتھ بھی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہمارے بچے ہیں, وہ مسلمان ہیں, اور ہم ان کے دکھ میں بھی اور ان کی پریشانی میں بھی برابر کے شریک ہیں. اس کانٹیسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو جو ایک بھوچال پوری دنیا میں آیا پیٹرول سے ریلیونٹ, ٹھیک ہے, وہ پاکستان تک اس نے جب اس کو ناک کیا. ہم اس فیز میں نہیں ہیں جس میں دوسرے ممالک ہیں. ہمارے تو جو آرمی کی وجہ سے, آرمی کے جو ان کی محبت, ان کی ڈگنیٹی کی وجہ سے جو ہمارے جہاز آ رہے ہیں وہ تو پہنچ رہے ہیں پاکستان میں. اچھا, اگر وہ آ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں دنیا کی قسمت کے فیصلے ہو رہے ہیں, پھر ہم اتنے بدقسمت کیوں ہیں کہ ہمیں پیٹرول ٹائم پہ نہیں مل رہا ہے, تو اتنا مہنگا مل رہا ہے کہ عام آدمی کہتا ہے کہ میری دسترس سے باہر, میرے بچے پریشان, میری گھر درستی پریشان, میرا ٹوٹل جو فیوچر ہے وہ مجھے کولیپس ہوتا نظر آ رہا ہے. ایک آدمی ایک چھوٹا سا کہتے ہیں نا مٹی کا قلعہ بناتا ہے, پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم مٹی کے مادو ہیں. ہم کیا کریں؟ ہم سادھو سنت فقیروں کے شاید دروں پہ اس لیے بیٹھنے لگے ابو بکر صاحب کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی رمق اور رانائی نہیں رہی. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ تاجر ہیں, آپ دن میں 100 لوگوں سے ملتے ہیں, اگر دکانوں کے شٹر گرا دیے جائیں گے, اگر لاک ڈاؤن امپوز ہو جائے گا, اگر 8 بجے کا ٹائم بم وہاں پہ لگا دیا جائے گا, تو ہاؤ ڈو یو سروائیو؟ اوکے, یو ول سروائیو, بٹ واٹ اباؤٹ ادرس؟ ہر بندہ آپ کی طرح میرے خیال میں وہ نہیں ہے, ایک تعلق والا نہیں ہے, ایک انفلوئنسر نہیں ہے. کیسے؟ سر دیکھیں, ظلم تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو ریاست ہے, ریاست تو ماں ہوتی ہے, ریاست باپ ہوتی ہے. مجھے تو دونوں نہیں فیل ہو رہے. آج وہی ریاست جو ہماری ماں ہے یا ہمارا باپ ہے, انہوں نے ہمارے گلے میں پھندے ڈال کے ہمیں سولی پہ لٹکانے کی جو ایک وہ حکمت عملی تیار کر لی ہے, اور وہ لٹکا چکے ہیں. آپ دیکھیں گے نوٹیفیکیشن جو ہے, کس چیز کا لاک ڈاؤن ہے؟ آپ کے پاس تو تیل کی شارٹیج ہی نہیں ہے, آپ کے پاس آلریڈی مہنگا بھی ہے, اتنا ذخیرہ موجود تھا, اس کے بعد آپ کی شپمنٹ بھی آ رہی ہے, کوئی چیز تو رکی نہیں. آپ کس وجہ سے جو ہمارے بچے ہیں, جو ہمارا فیوچر ہے, جو ہمارا مستقبل ہے, آپ نے سکولوں کالجوں کو تالے لگا دیے. اس سے بھی آپ افیکٹ ہوتے ہیں ایز اے تاجر. ڈیفینیٹلی. اور دیکھیں ملک میں موجود ہر ایک چیز جو ہے وہ تاجر کمیونٹی کو افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ بجلی کے شارٹ فال کو لے لیں, آپ گیس کو لے لیں, آپ اس کی امپورٹ کو لے لیں, ایکسپورٹ کو لے لیں, جتنی بھی ساری چیزیں ہیں وہ تاجر کو افیکٹ کرتی ہیں. دیکھیں ہم ٹوٹل پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے اس میں 18% جو جی ڈی پی کا حصہ ہے وہ ریٹیلرشپ ہے. ایسی, اور جو ریٹیلرشپ ہے وہی تو عوام کو سرو کر رہی ہے. ایسی اگر ریٹیل جو ہے, اگر ہم یونائٹڈ ہو کے, اگر ہم ایک صف میں کھڑے ہو گئے, تو انڈسٹری کا کیا بنے گا؟
انڈسٹری کی جو پروڈکٹس ہے وہ ساری ریٹیل کے پاس آتی ہے, ہول سیل مارکیٹ میں جب ریٹیل اس کو لاتے ہیں تو ریٹیل ہی تو اس کو بیچتا ہے, اور یہی تو وہ کماؤ بچے ہیں, وہی کماؤ بچے ہیں جو آپ کے گھر کو پال رہے ہیں, آپ کی ہر ایک چیز کو پال رہے ہیں, آپ انہی کے ہی گلے نوچ رہے ہیں, انہی کے آپ کلیجے چبانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے سینوں میں سے. کب تک یہ چلے گا؟ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو سبسڈیاں دے دے کے ختم ہو گئے. سر مجھے بتائیں نا عامر صاحب, آپ بھی ماشاءاللہ اتنے مانے تانے جو ہے وہ اینکر ہیں, آپ ماشاءاللہ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, آپ نہیں دیکھتے آپ کے ارد گرد کیا ہوتا ہے؟ آپ اتنے منسٹرز کے ساتھ, بڑی بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کرتے ہیں انٹرویوز, آپ کو لگتا ہے کہ سبسڈی عام عوام تک پہنچتی ہے؟ آپ تک کبھی نہیں پہنچی, کوئی فائدہ نہیں پہنچا. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے ایک رات میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی جو بائک والے ہیں ان کو 100 روپیہ سبسڈی دیں گے. جی ایسی ہے, ایسے ہی ہے جی. آپ جا کے کسی پیٹرول پمپ پہ دیکھیں کو مل رہی ہے انہیں؟ نہیں مل رہی. سر دیکھیں تو صحیح جا کے, مجھے چھوڑ دیں, شاید میں آپ کو یہاں پہ جھوٹ بولوں یا سچ بولوں, آپ خود جا کے وزٹ کریں. سر نہیں مل رہی. وہی So they are playing a bluff game. وہی پرائس ٹیگ ہے, وہی پرائس ٹیگ ہے, اسی پہ مل رہا ہے, اسی پہ مل رہا ہے. میرے پاس 5 لوگ ہیں باقاعدہ طور پہ رسیدیں لے کے آئے. تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ تاجر برادری جب بھی ووٹ کی بات آتی ہے ہم نون لیگ کو ووٹ دیں گے, یہ ہماری نمائندہ جماعت ہے, تاجروں کے لیے بڑی اچھی اچھی سکیمز لائی جاتی ہیں, انسینٹیو لائے جاتے ہیں. میں نے آج تک I did a lot of road shows. حمزہ صاحب آپ یہ دیکھیں, یہ جتنی اقتدار سے پہلے یہ جتنی بڑھ کے مارتے ہیں, آپ نے بھی سنی, ہم نے بھی سنی, پورے پاکستان کی عوام نے سنی, اور میں اس چینل کے تواصل سے, آپ کی پوڈ کاسٹ کے تواصل سے میں کہوں گا کہ یہ اس عوام نے نہیں سنی کہ ہم 300 یونٹ فری کر دیں گے اور روٹی کپڑا اور مکان اتنے گھر دے دیں گے. وہ چیزیں کہاں پہ گئیں؟ وہ بڑکیں کہاں پہ گئیں؟ وہ صرف کھوکھلے نعرے, صرف کھوکھلے نعرے. اس خوبصورت عوام کو, اتنا خوبصورت پاکستان ہے اور اس میں رہنے والے, اس میں باسیوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ صرف ایک میں سمجھتا ہوں کہ مداریوں والا وہ, چلے میں مان لیتا ہوں مداری ہے, پتلی تماشا چل رہا ہے, تماشا چل رہا ہے. آپ تاجر ہیں, ٹھیک ہے, آپ نمائندہ بھی ہیں, اتنی بڑی تنظیم کو آپ لے کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, یو آر کیٹرنگ ہول پاکستان ان ٹرمز آف بزنس, ان ٹرمز آف ریٹیلر مارکیٹ, ان ٹرمز آف اکانومی. سو واٹ از یور نیریٹو رائٹ ناؤ when the economy is cluttered, when the inflation is skyrocket, when there is no possibility that this inflation comes down in, you can say, in a matter of days, but it is the matter of years. Yes. So what is your narrative? دیکھیں, سب سے پہلی بات تو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کسی تاجر کمیونٹی کو, کسی تاجر رہنما کو اس پالیسی کا حصہ نہیں بناتی ہے. آپ میں سے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. دیکھیں, یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں اتنی بڑی بڑی, یہ صرف بس فوٹو سیشنز ہیں. ہمارا انیشیٹو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی پالیسیز بنا رہے ہیں, آپ ہمیں آپ اس کے اندر جو ہے وہ اس کا حصہ بنائیں. ہم نیچے گراؤنڈ لیول پہ کام کر رہے ہیں, ہم ان تاجروں کے جذبات کو سمجھتے ہیں, ہم ان کے جو خون پسینہ ایک کر کے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کما رہے ہیں, ہم ان کی تمام تر ایکٹیویٹیز کو سمجھتے ہیں کیونکہ ہم ان کے قریب رہتے ہیں. آپ ایوانوں میں بیٹھے ہیں, آپ نے اس ٹائم نکلنا ہے جس ٹائم آپ نے ووٹ لینا ہے, تب آپ اپنے حلقوں میں نظر آتے ہیں, کام کرتے نظر آتے ہیں. گویا آپ کے کام بہت اچھے ہیں, آپ نے اچھے انیشیٹو لیے ہیں, تو وہ آپ کو لینے پڑیں گے کیونکہ آپ حکمران ہیں. ہم نے آپ کو یہ ایوانوں میں, اور یہ جو اقتدار ہے, یہ جو اقتدار کی سیٹ ہے وہ اگر دی ہے تو آپ کو اچھے کام کرنے ہیں. ٹرو, ایسے ہی ہے نا جی. آپ نے, اگر آپ کو یہ سرکار ملی ہے تو آپ اچھے کام کر کے اس پہ آپ بلیم کریں کہ ہم نے یہ کیا. سر دیکھیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ نے کام کیا ہے, کوئی ماں باپ اگر اپنے بچوں کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ کیا ساری زندگی اس کو یہ جتاتا رہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا, میں نے تمہارے لیے یہ کیا, میں نے تمہارے لیے یہ کیا. یہ آپ کا, یہ ہمارا بیسک, ہمارے تو بنیادی رائٹس آپ نہیں ملتے ہیں اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور یہ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس قائم کر دینا, ان کو ہمارے تاجروں کے اوپر مسلط کر دینا, اس کو عوام کے اوپر مسلط کر دینا, کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ درست تو ان سینس ہو کہ ان کو ریلیف ملے, عوام کو ریلیف ملے, تاجروں کو ریلیف ملے. ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک کمپلین آتی ہے جی, ہمارے ایک تاجر بھائی ہیں, پیرا فورس کے جو جوان ہیں, اور پیرا فورس, ٹھیک ہے, وہ ہاتھ میں ہتھ کڑیاں لہراتے ہوئے اور جا کے تاجروں کو جو ہے, تاجر چور ہے, تاجر ڈاکو ہے, آپ تاجر کو عزت دیں, وہ آپ کی ملکی معیشت کا مین کردار ہے. دکان سے باہر نہ نکلے. سر دیکھیں, سر دکان سے باہر نہیں نکلے گا تو وہ دکان کے اندر آ جائیں گے. سر یہاں تک نوبت ہے, دکانوں کے اندر گھسا جاتا ہے,
ان کی پریمیسز میں گھسا جاتا ہے, زبردستی کی جاتی. تو سر آپ کے پاس بے تحاشا سوشل میڈیا پہ یہ جو ان سے سوشل میڈیا پہ وہ کلپس پڑے ہوئے ہیں جس میں یہ ہمارے ادارے کے جو جوان ہیں وہ اندر گھسے ہیں. اس کا مطلب ہے پیرا ایک پروٹیکٹنگ فورس نہیں ہے, یہ ٹویسٹنگ فورس. سر پیرا ہو جائے, پولیس ہو جائے, جو بھی ڈپارٹمنٹ ہو LD جائے, ہو گیا, اپنی ریسٹرکشنز میں رہیں. ٹھیک ہے. تاجر کو عزت دیں. تاجر آپ کی ملک کی سلامتی بقا کے لیے اس کی اکانومی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. ٹھیک. آپ کے گھر میں جو کچن چل رہا ہے وہ اسی دکان سے جو آپ سامان لے کے گئے ہیں تو اسی وجہ سے وہ آپ کا گھر کا کچن چلتا ہے. اگر ریٹیل جو مارکیٹ ہے یہ بند ہو جاتی ہے, اگر یہ یونائٹڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو پہلے لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں آپ پہ. سر وہ لاک ڈاؤن وہ لگا رہے ہیں. اگر ریٹیل شپ نے خود لاک ڈاؤن لگا دیا تو کیا کریں گے؟ اگر ہڑتال کی کال دیتے ہیں, اگر ایک ہفتے کا ہڑتال کرتے ہیں تو آپ کی چیزیں کہاں سے کہاں جائے گی؟ سر 24 گھنٹے آپ برداشت نہیں کر سکتے. آپ 24 گھنٹے کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ پورا نہیں کر سکتے. مسٹر ابو بکر, یو آر سیئنگ کہ if we totally lock down our market by ourselves, حکومت کی ترجیحات کے مطابق نہیں, تو 24 گھنٹے یہ لوگ سیدھے ہو جائیں گے. 24 گھنٹے میں سر دیکھیں سیدھے کی بات ہے, آپ بالکل آن ریٹرن ہے نا سر, آن گراؤنڈ پہ آئے نا سر. گراؤنڈ پہ جو میں کر رہا ہوں بات اس کو سمجھیں. آپ سیٹرڈے سنڈے جو ہے آپ اس کو ٹوٹل لاک ڈاؤن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. فرائیڈے بھی ہاف آل. آپ ہماری جو بچیاں جو گھروں میں بچیاں ہیں ان کی شادیوں کو بھی آپ نے بین کر دیا کہ آپ ہفتہ اور اتوار کو شادی بھی نہیں کر سکتے. ریسٹورینٹس بھی بند ہیں, سب کچھ بند ہو گیا. ریسٹورینٹ کا تو کام ہی رات کو سٹارٹ ہوتا ہے. اینی ویز میں اس پہ آتا ہوں. آپ دیکھیں کہ آپ آلریڈی سیٹرڈے سنڈے کو آف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. 8 بجے کے لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں. اور ویکینڈ کو سب سے زیادہ بزنس ہوتا ہے میرے خیال میں. ویکینڈ پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. 9 بجے سے لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 بجے تک اپنے بزنس پریمیسز کو آپ رن کریں. تو یہ سارے گھنٹے جو ہیں ہم نے ان گھنٹوں میں کیا کرنا ہے؟ آپ جائیں دیکھیں مالز, آپ مالز کو بند کریں. آپ مالز کو بند کریں نا, آپ ان کی طرف تو جاتے نہیں. مالز تو کھلے رہتے ہیں. نہیں وہ بھی ریسٹرکٹڈ ہے سر. دیکھیں مالز کھلے رہتے ہیں, مالز کھلے رہتے ہیں. آپ اندر کھاتے کھلے رہتے ہیں, لائٹس آف ہو جاتی ہیں. سر میں آپ کو اس دفعہ اپنی مارکیٹ میں انوائٹ کروں گا, آپ کو میں خود لے کے جاؤں گا. آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ کس طرح ظلم کا جو بازار ہے وہ سرگرم ہوا. نہیں انشاءاللہ میں وزٹ ضرور کروں گا. ہمارے تاجروں کے اوپر جو ظلم ہے نا سر, یہ کئی دہائیوں سے کیا جا رہا ہے. نہ کسی نے اس کو آن کیا. جو چیمبر ہے, میں خود چیمبر کا ایک عہدیدار ہوں, چیمبر کے ساتھ منسلک ہوں. تقریباً کوئی 8-10 سال سے چیمبر کی سیاست دیکھ رہا ہوں. جو چھوٹا تاجر ہے نا سر, چھوٹا تاجر میرا خیال ہے لاوارث ہے. اگر بات کی جاتی ہے انڈسٹری کی, بات کی جاتی ہے, بات کی جاتی ہے امپورٹ ایکسپورٹ کی, بات کی جاتی ہے, مانا وہ ہمارے اس ملک کے اہم کردار ہیں, وہ ادا کر رہے ہیں. جو چھوٹا تاجر ہے یہ بھی تو ایک ریڑھ کی ہڈی ہے اس ملک کی. کیا وہ لاوارث ہے؟ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. جب آپ کا دل کرتا ہے ریڑھی والے کو اٹھا کے آپ سرے بازار اس کو رسوا کرتے ہیں, اس کا مال پھینک دیتے ہیں زمین پہ. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹاؤن مینجمنٹ. یس. آپ دیکھیں کہ آپ کئی ایسے میں نے واقعات دیکھے ہیں کہ ان کا سامان ہوتا ہے وہ یوں سڑک پہ بکھیر دیا جاتا ہے. تاجروں نے کیا دیا ہمیں؟ آپ لوگوں نے ہمیں کیا ایسا دیا؟ آپ لوگ تو اپنے کاموں کے لیے رہتے ہیں. یہ آپ کی تنظیمیں جو ہیں, یہ پیاف ہو گئے, یہ ڈفرینٹ قسم کے چیمبرز آف انڈسٹریز جو ہیں, آپ نے اس ملک کو کیا دیا؟ آپ لوگ صرف اپنے لیے جی رہے ہیں. اس لیے جب آپ کے اپنے اوپر بند پڑے گی آپ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. حمزہ صاحب اب آپ گنتے جائیے کہ تاجروں نے کیا کیا. جی جی بتائیں پلیز. تاجروں نے نمبر 1 اس ملک میں ٹیکس پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو ہم وہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں. ٹھیک. سیالکوٹ کا جو ایئرپورٹ ہے وہ کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے, یہ ایک ایگزامپل ہے. جب پاکستان کو ضرورت پڑی تو آپ کی آرم فورسز کو کس نے جو ہے وہ سیلریاں دی تھی؟ وہ بھی ایک تاجر تھا. ٹھیک. آج فلڈ آتا ہے, آج زلزلہ آتا ہے, تو سب سے پہلے جو تاجر ہے وہ آپ اپنی عوام کو سرو کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے گھر سے. ٹھیک. اور بھی بے شمار چیزیں جو تاجر کرتا ہے. آپ کہتے ہیں تاجر کیا کرتا ہے؟ ٹھیک. تاجر اس ملک کو پالتا ہے. تاجر وہ ہے جو تاجر کما کے اس ریاست کو کھلاتا ہے, اس سرکار کو دیتا ہے, اپنے ٹیکسز دیتا ہے. کیا سر بجلی کی مد میں پیسے دیتا ہے, سوئی گیس کی مد میں پیسے دیتا ہے, اور بے تحاشا لائبلٹیز ہیں جو تاجر دیتا ہے. اور تاجر مر جائے, تاجر اپنے گلوں میں پھندے ڈال کے بازاروں میں لٹک جائے, پیٹرول ڈال کے آگ لگا کے آپ کے سامنے مر جائے وہ, اور تاجر کیا کرے؟ مجھے بتائیں, جواب دیں سر, وہ کیا کرے؟ حمزہ صاحب آلریڈی تاجر بہت کچھ کر رہا ہے. اب بات آتی ہے سرکار کیا کر رہی ہے. سرکار اس کو ریلیف اس کے
ڈور سٹیپ پہ دے رہی ہے؟ کیا اس کی ٹیکسز کی مد میں اس کو بیسک رائٹس دے رہی ہے؟ کیا تاجر، یہ نہیں کہا جاتا تاجر چور ہے؟ کہا جاتا، بالکل کہا جاتا. منسٹرز کہتے ہیں تاجر چور ہے. کوئی برداشت کر سکتا؟ کوئی تاجر برداشت کر سکتا ہے؟ خون دل خون جو ان سے ہے نا وہ آنسو روتا ہے یہ بات سن کے کہ ہماری سرکار یہ کہتی ہے کہ تاجر جو ہے وہ چور ہے. ہم چور نہیں ہیں، ہم اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں اور اسی ٹیکس سے آپ کی جو یہ ادارے ہیں ان کی سیلریاں جاتی ہیں. آپ جس ٹھنڈے آفس میں بیٹھتے ہیں نا جی وہ ہمارے ٹیکس سے چل رہا ہے. تو خدارا جنگ ایران کی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ اتنا ہی محبت ہے جتنی ہماری سرکار کو. اس کی مد میں ہمارے اندر آپ جنگ مت لگائیں، ہمارے اوپر آپ یہ راکٹ اور بم نہ پھینکیں. یو مین ٹو سے کہ اگر یہ پرولونگ کرتا ہے، اف اٹ پرولونگ، چلیے یہ بھی ایک آپ سے کوشچن کر لیتے ہیں، آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، آپ کے آنے کا ہم تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر یہ ساری سچویشن پرولونگ کرتی ہے، ایز اے عہدیدار، ایز اے ہیڈ آف انجمن تاجران، ایز نارمل ہیومن بینگ، نارمل پاکستانی، آپ کا کیا نیریٹو ہوگا کہ اگر یہ آگے 10-20 دن اور چلتی ہے یا مہینوں چلتی ہے اور پیٹرول 500 کراس کر جاتا ہے، 600 کراس کر جاتا ہے، تو پھر آپ لوگ تو میرے خیال میں دکان کیا آپ لوگ تو چل پھر نہیں پائیں گے. آپ اس چیز کو 1000 روپے لے جائیں، اگر آپ نے لے کے جانا ابھی بھی تو 500 جو سے 400 سم تھنگ جو ہے وہ کر ہی گئے ہیں کراس. ہاں تو گورنمنٹ کہتی ہے 1000 روپے بھی ہو جائے تو عوام تو ڈھیٹ ڈلوائے گی. سر وہ گورنمنٹ تو دیکھیں جب یہاں تک نہیں سوچ رہی تو وہ 1000 روپے بھی نہیں سوچے گی نا. ہاں تو پھر عوام تو ڈھیٹ ہے نا ہماری. دیکھیں صرف الفاظوں کی وہ بناوٹ سے آپ سمپتھی لینا اور عوام کو یہ کہنا کہ ہم بڑے پریشان ہیں، مجبور ہیں کہ ہم جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں. ہائی اوکٹین کون یوز کرتا؟ آپ ہائی اوکٹین کو لا کے آپ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہائی اوکٹین اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ یوز کرتی ہے. مان لیا پھر آپ چھوٹے تاجروں اور چھوٹی عوام کے لیے کیوں آئے؟ آپ کو پھر کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ نے ریگولر پیٹرول کی پرائسز بڑھا دیں؟ آپ کو مطلب ہائی اوکٹین کرتے تھے 2000 روپے، ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا. سر کرتے تھے جو سر صاحب استقاعت لوگ ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں، غریب عوام افورڈ نہیں کر سکتا. اوبر کریم پہ چلانے والا بائک والا کیا افورڈ کر سکتا ہے؟ جس کے اپنے جو کام ہی ٹریولنگ کا ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے. اور ابھی تو یہ ایک بہت بڑا طوفان برپا ہوگا مہنگائی کا. آپ ماضی میں دیکھیں کہ 5-10 روپے بڑھتا تھا تو آپ وہ چیز افیکٹ کرتی تھی آپ کی دالوں پہ، چاول پہ، آٹے پہ، ہر ایک چیز پہ، ہر چیز پہ فوراً 50 روپیز 60 روپیز اس کو وہ ایکسپینسو ہو جاتی تھی. اب تو جو یہ فگر آیا 400 سم تھنگ کا، اب اس میں اس پہ کتنا وہ طوفان بدتمیزی مہنگائی میں جو انسان اب آپ دیکھیں گے وہ ہماری عوام برداشت نہیں کر پائے گی. سر آپ کی دالیں ساری باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آئل باہر سے آتا ہے، ہاں وہ کنولا اسپائسیز سارے آپ ویتنام موسٹلی باہر سے آتے ہیں. اس پہ ڈیفینیٹلی ڈیوٹی لگے گی، وہ ہائی لگے گی، اس کی پرائسز ہائی ہوں گی. جب عام عوام تک جائے گی، جس جہاز پہ ابھی وہ بھی تیل بھی چل رہا ہے، کیسے سروائیو کریں گے لوگ؟ کیسے سروائیو کریں گے؟ آپ آٹے کا ایک جو ہے وہ مزدہ بھیجتے ہیں اور آپ چند آٹے کے توڑے عوام میں بانٹ کے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آٹا جو ہے وہ فری ڈسٹریبیوٹ کیا. اس آٹے کو اس نے کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیں جب آٹا بانٹ رہے ہوتے ہیں کتنی تذلیل ہوتی ہے ہمارے. بالکل ہوتی ہے پھر ہم اس لیے بنے تو آپ ایک دم جو ہے وہ آپ پھر ایسا کریں نا کہ آپ ہمیں مار دیں. یہ سلوشن سر یہ ایلوژن ہے جو آپ کریٹ کر رہے ہیں. جب آپ ہماری صاحب یہ ایلوژن ہے جو آپ کریٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ دیکھیں نا، اگر آپ اس طرف آئیں گے تو ریئیکشن بھی تو آئے گا نا سر. اچھا سر ریئیکشن بھی تو آئے گا نا سر، ہمارا بھی تو دفاع ہے نا سر. پھر ہم آپ کا مطلب ہے جب لائف ایگزسٹنس پہ بات آئے گی تو ڈیفینیٹلی سر عوام کے جب گلوں تک بات پہنچے گی، جب ان کے بچوں تک وہ آپ نہیں دیکھتے ہیں سر. کئی ایسے جو خبریں آئی ہیں کہ اس نے اپنے بچوں کو مار دیا، بیوی کو مار دیا، خود بھی مر کے وہ مر گیا. اور کس وجہ سے؟ غربت کی وجہ سے. جو ایوانوں میں بیٹھے انہوں نے غربت دیکھی ہے. مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں، انہوں نے غربت دیکھی ہے؟ اگر نہیں دیکھی نا تو اس کے گھر چلے جائیں جس کے گھر غربت ہے، جا کے ادھر ایک ٹائم سپینڈ کریں.
ایک چیز مجھے بتائیں, ابھی آپ نے امپورٹ بل کی بات کی جی, امپورٹ ہماری چیزیں ہوتی ہیں, کراچی ہاربر اس وقت آلموسٹ بلاک ہوئی ہوئی ہے, اتنے زیادہ شپمنٹ آ گئی ہے, پورے سال کی شپمنٹ ایک مہینے میں آ گئی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس آلریڈی وہاں پہ جگہ نہیں ہے. ملک کے اندر اکانومی آپ کو پتہ ہے کلٹرڈ ہے, آپ نے خود ابھی بتایا, آپ نے بڑی اس کے بارے میں ایک تفصیل بیان کی. ایک چیز کی بات کرتے چلتے ہیں کہ اگر یہ پرلونگ تو جو آپ نے کر لیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی ریئیکشن دیں گے, وہ ریئیکشن کیا ہوگا, آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہے, کیا آپ حکومت کو اعتماد میں لیں گے, کیا عام تاجر کو اعتماد میں لیں گے, کیونکہ چھوٹا تاجر جس بندے نے دن میں وقت کہتے ہیں نا, جس کو دن کا یہ چاہیے میری دیہاڑی لگ جائے, ٹھیک ہے, میری دکان میں اتنے کو گاہک آ جائے کہ 3-4 ہزار کما لوں, یہ دکان کا کرایہ نکل گیا, یہ میرے ایکسپینس نکل گیا, یہ میرے گھر کا معاملہ نکل گیا. آپ ایز اے عہدیدار کیا سمجھتے ہیں کہ چھوٹے تاجر کو اعتماد میں لیں گے؟ چھوٹا تاجر تو نفرت کرتا ہے جتنی بھی تنظیمیں ہوتی ہیں, میں جہاں تک جانتا ہوں ایز پر مائی نالج. نہیں سر, ایسا کئی جگہ پہ درست ہوگا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو, مگر میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. تاجر ہم سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ ان کی آواز بنتے ہیں. ٹھیک, باقی لیڈرز کی میں بات نہیں کر رہا, بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں جو عوامی لیڈر ہیں, ٹھیک, بیسک گراؤنڈ روٹ پہ کام کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو ہمیں یونائٹڈ ہونا پڑے گا, ٹھیک, ایز اے نیشن, ایز اے تاجر کمیونٹی, ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے منشور ہیں. آپ میں ساری جتنی بھی پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے اپنے اپنے منشور ہیں, اور وہ منشور سارے باتوں میں ہیں. کوئی بھی حقیقت میں نے آج تک ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. میری بھی عمر 40 سے اوپر ہو گئی, میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جناب سرکار کی طرف سے کوئی ہمیں ریلیف ملا ہو. بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز آتی ہیں جی, وہ فری بائک ہے, الیکٹرک بائک ہے, وہ ہم کر رہے ہیں, پیڈی ٹیکسی اسکیم آ گئی, ٹیکسیز کر رہے ہیں, وہ سر کدھر ہے, وہ کہاں پہ ہوتی ہیں؟ مجھے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ وہ بکر صاحب ہمیں بتائیں, ہم نے اپلائی کرنا ہے. میں جی وہ اپلائی کریں, وہ سر وہ تو اپلائی ہوتا ہی نہیں ہے سر. میں اسی وجہ سے ریاست, یہ جو ہماری سرکار ہے, ہمیں اپنی تمام تر میٹنگز کا حصہ بنائیں. آپ کی جو بھی اچھی انیشیٹوز ہیں وہ ہم گراؤنڈ لیول تک لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا جو ریلیف ہے وہ آپ منسٹرز تک نہ رکیں, منسٹرز کے کوآرڈینیٹرز تک نہ رکیں. آپ ہم بھی اس ملک کے باسی ہیں, ہم بھی عام شہری ہیں, آپ ہم پہ چیک اینڈ بیلنس رکھ لیں, مگر آپ کی چیز کو ہم گراؤنڈ تک لے کے جائیں گے. آپ نے جو آٹے کے تھیلے کسی منسٹر کے بندے سے بٹوانے ہیں نا سر, وہ آپ ہماری کمیٹیز بنائیں, ہم اس کمیٹیز کے تھرو تمام تر چیزیں جو سی ہیں سیپریٹ کرتے ہیں, تاکہ عوام کو نظر آئے کہ ریلیف پہنچ رہا ہے. صرف میڈیا پہ آ کے ریلیف کا نعرہ لگانا اور پوسٹرز لگا دینے, بل بورڈز میں تصویریں لگا دینی, اس سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا. سوری ٹو سے. ویری لاسٹلی مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر پیٹرول پاگلوں کی طرح بڑھ رہا ہے, وہی ہمارے ساتھ ملک انڈیا ہے, ادھر پیٹرول ٹکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور کتنے ملک ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں پیٹرول, ان کا کیوں نہیں بڑھ رہا؟ سر دیکھیں, اس پہ سب سے میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنلی بڑا افیکٹ ہے, اس پہ کوئی شک نہیں, مگر پاکستان از اے ویری سیف زون. سیف زون ہے, ویری سیف. اور دس از ہیل زون. نو سر, ہیل زون بنایا گیا ہے. اچھا, وہ بنایا گیا ہے, مگر یہ بہت سیف زون ہے. ہماری جتنے ادارے اور آرم فورسز ہیں نا, ان کی وجہ سے یہ بہت سیف زون ہے. ایک اور بات کروں گا, اس ٹائم دبئی کی جو بزنس ہے, جو دبئی کے بزنس, ہاں چلیں آپ ایک بزنس مین, آپ سے پوچھتے ہیں, بزنس ہب سمجھا جاتا ہے, اس ٹائم وہاں پہ سب سے زیادہ کرائسس چل رہے ہیں سر, دبئی میں. آپ اس کی پراپرٹی کو دیکھیں, جو یوں آسمان چھوتی تھی آج وہ زمین بوس ہوئی ہوئی ہے. ہاں, آپ قطر کو دیکھیں, آپ دوسرے ممالک کو دیکھیں, وہاں کے انویسٹر پریشان ہیں. میں کہتا ہوں دس از دا رائٹ ٹائم. ہماری سرکار کے پاس آپ ڈورز اوپن کریں, انٹرنیشنلی سب کو کہیں کہ آئیں ہمارے پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں, آئیں ادھر. سر ایگریکلچر ملک ہے, 460 روپے لیٹر پیٹرول میں انویسٹ کریں, سر کیا ملے گا انہیں؟ سر دیکھیں, ہم تو ایک اصلاح کے لیے نا سر, یہ تو ان کا وہ, یہ تو آپ کا نیک مقصد ہو سکتا ہے نا سر. تو جو بند دیوانوں میں بیٹھ کے اگر ہم یہ بات ان کو بتا رہے ہیں, ان کو عقل ہی تو دے رہے ہیں نا سر, ہم ان کو عقل ہی تو دے رہے ہیں کہ اس طرح پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی بقا اور اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. اگر آپ کو پیسہ ہی چاہیے تو انٹرنیشنلی پیسہ منگوائیں, عوام سے نہ نکالیں. وہ تو آگے مری پڑی, ان کے کوئی پرسان حال نہیں ہے, اب تو صرف ان کا مرنا ہی باقی ہے. یہ وہ کیا کہتے ہیں اس پہ اسٹریچر پہ پڑے ہوئے, یہ تاجر کمیونٹی. سر گوبر پہ بھی ٹیکس لگ گیا 30 روپے سر پر بھینس.
اب سر دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ آپ کے واش رومز پہ بھی ٹیکس نہ لگ جائے خدا کا واسطہ جو حالات چل رہے ہیں. تو ہمیں انٹرنیشنلی ہماری جو کمیونٹی ہے بزنس کمیونٹی اس کے عوض جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کو پاکستان کا ایک گڈ امیج دیں, مت ماریں, گڈ امیج دیں تاکہ انویسٹرز پاکستان میں آئیں. آپ دیکھیں اس ٹائم ایگریکلچر کا بہت برا حال ہے. آلو کے جو کسان تھے جنہوں نے آلو کی کاشت کی تھی تو مر گئے, وہ مر گئے ہیں. 25 لاکھ روپیہ جنہوں نے صرف اس کی کاشت پہ لگایا, اس کی سپرے پہ لگایا, اس کی کھادوں پہ لگایا, آج وہ آلو لینے کے لیے تیار نہیں, وہ زمین کے اندر پڑے ہوئے ہیں, وہ نکال نہیں رہے. وہ کہتے ہیں نکالنے پہ کاسٹ بہت آئے گی. سر اس پہ خرچہ آئے گا نا سر, اور 25 لاکھ لگا کے جب اس کو نکال بھی لیں گے تو 7 لاکھ کا بکے گا. کہہ رہے ہیں کہ اس سال 22.5 ملین ٹن گندم ایکسپیکٹ ہے گروتھ, اللہ کرے گا. اس میں سے ماشاءاللہ 12 ملین ٹن تو ہم ضائع کریں گے. ضائع کریں گے سر. ٹھیک ہے, 5 ملین ٹن کو ہم ایکسپورٹ کر دیں گے, 10 ملین ٹن کو ہم امپورٹ کر لیں گے. ایسا ہی ہوگا کچھ. سر یہ میں قربان جاؤں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے سر. اس سے بھی بھیانک ہوگا. اچھا, جب تک بلیک شیپس اویلیبل یہ اندر موجود ہے نا سر, تب تک بہتری نہیں آ سکتی. اور یہ میں کہوں گا اس پوڈ کاسٹ کے تھرو کہ آپ کے اندر جو بلیک شیپس ہیں ان کو پہچانیں, اچھے لوگوں کو پروموٹ کریں. 65% یوتھ ہے پاکستان کی. آپ کو یوتھ کا کوئی بھی لیڈر نظر آتا ہے؟ بیچارے ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں, کوئی نوجوانوں کے پاس پلیٹ فارم ہی مہیا نہیں. آپ ایسے پلیٹ فارم بنا کے دیں انہیں. ہماری یوتھ جو ہے بجائے اس کے کہ وہ نشوں پہ جائے, ڈی موٹیویٹ ہو, ڈی مورلائز ہو, اور ان کو ایسا ویژن دیں نوجوانوں کو کہ وہ فخر محسوس کریں. آپ کا اچھا نوجوان, اچھا ڈاکٹر, اچھا انجینئر, اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈگری لے کے میں باہر چلا جاؤں. ایسی ان کے پیرنٹس کی بھی یہی حتماً کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو, یہاں پہ فیوچر نہیں ہے تو کون سرو کرے گا نا ہمارے ملک کو. یہاں پہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں ان کو کون سرو کرے گا؟ حالات دیکھیں اسپتالوں کے. تو اس وجہ سے میں تو ہوپ ہے, اللہ پہ توکل ہے, اللہ پہ یقین ہے, تو شاید بہتری آئے. آپ سے بڑی سحر حاصل گفتگو رہی ہے, اینڈ تھینک یو سو مچ, اینڈ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آپ جیسے لوگ بھی تاجر کمیونٹی میں موجود ہیں جو بزنس کمیونٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں اور بزنس کے لیے کچھ اچھا سوچتے ہیں, لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں. مارکیٹ کیپ کے اندر آپ جیسے لوگوں کا ہونا اس بات کی امید ہے کہ آنے والے وقت اچھے ہوں. تھینک یو سو مچ ابو بکر صاحب, آپ کے ساتھ بڑی اچھی پوڈ کاسٹ رہی, اور میں بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کی طرح اللہ پہ ہی اپنا آسرا چھوڑا جائے. ویورز, آج کی پوڈ کاسٹ میں جو ہم نے باتیں کی وہ موسٹلی جو تھیں وہ ریگارڈنگ تھیں مارکیٹ کے اندر جو اگر آپ دیکھیں ایک بالکل ایک سینسٹیو سا ایک مزاج کریٹ ہو گیا جب سے پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں, اور 460 روپے کا ایک کہتے ہیں نا ایک ایسا ٹائم بوم ہمارے سر پہ لگا دیا گیا جو کسی بھی وقت پھٹ کے 1000 روپے کا ہو سکتا ہے. اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تاجر رہنما موجود تھے چودھری محمد ابو بکر صاحب, جنہوں نے آپ کو ایک ایک چیز بڑی کھول کے بیان کی, لیکن ضرورت کے سمر کی ہے. جس طرح لاسٹ میں کہا 65% یوتھ آف پاکستان ڈائریکشن لیس, ہوپ لیس, ہیلپ لیس, لیکن امید کا دار و مدار خداوند تعالیٰ کی ذات ہے, اور اس کی جانب ہر بندے کو رجوع کرنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ اپنی جو سمت ہے اسے درست, اس کا جو ہے نا تعین وہ درست کرنے کی ضرورت ہے.